اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 8 سپارہ جو ہے اس کا اوورویو کریں گے، اور اس سپارے کا نام جو ہے وہ لو اننا یہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم سورۃ الانعام کا کچھ حصہ جو ہے وہ کل کر چکے ہیں، آج انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ آج اس سپارے میں جو ہے سورۃ الاعراف کو بھی ہم اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ کور کریں گے۔ تو اب تک جو بات ہو رہی تھی یہ مکئی دور کی صورتیں ہیں، 2 انعام اور اعراف، اور یہ اس گروپ کو بلانگ کرتی ہے جہاں پہ مشرکین عرب اب ان کی لیڈرشپ کو معزول کیا جا رہا ہے، ڈسمس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف دونوں بھی مکہ کے بالکل آخری دور میں اب یہ شدت اختیار کر چکی تھی، آپریشن جو ہے وہ بہت بڑھ گیا تھا مشرکین عرب کا اور اسپیشلی قریش کا۔ ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ کائنات کی جو کتاب ہے، یعنی پوری یونیورس میں یہ ایویڈنس پایا جاتا تھا، اور کائنات کا چپا چپا اس چیز کا اعلان کر رہا تھا کہ جو دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا تھا، یعنی کائنات کی بھی دعوت وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ اہل مکہ جو ہے بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ اللہ کا آخری رسول ان کے بیچ آیا ہے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کو سپورٹ کرتے، وہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اب وہ جو ان دونوں کے بیچ جو معاملہ تھا وہ بہت شدت اختیار کر چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے ان کی اصل خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور وہ آخرت کو بھول گئے تھے۔ جب انسان کے اندر یہ کوالٹی آ جاتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوتا ہے، تو پھر جو ایٹیٹیوڈ اب ہمیں نظر آئے گا اہل مکہ میں یا جو مشرکین تھے، وہ بہت کھل کے یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک بہت بری جو کوالٹی آ چکی تھی وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، سپیریورٹی تھی کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم کعبہ کے متولی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کے اندر یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، یعنی ان کی لیگیسی کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ان دونوں صورتوں میں ان کو ڈسمس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جیسے اہل کتاب کو ان کے آگے ایک ان کی چارج شیٹ پیش کی گئی تھی، یعنی جو کرائمز تھے ان کے، اب اہل کتاب کے کرائمز جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں۔ جو سب سے پہلا کرائم جو ان کا تھا یہ بہت ہٹ دھرم ہو گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ہے وہ جھٹلا رہے تھے، اور کس طرح کے مطالبے تھے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یا کہ مشیت الہی یہی ہو، یعنی کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایمان لاتے تبھی وہ ایمان لاتے، ورنہ انہوں نے اگر وہ ایسے مطالبے کرتے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترتے، آپ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرتے، مطلب اس طرح کے جو جیسے نان سیریس کویسچنز ہیں وہ اللہ کے رسول کے آگے یہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب سے فرسٹ ان کی چارٹ شیٹ پہ جو ان کے جرائم تھے یہ سب سے پہلا جرم تھا۔ سیکنڈ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ شیطان ان کا بہت گہرا دوست ہے، مشرکوں کا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ دوستی کرتے، انہوں نے کس کی دوستی کو پسند کیا؟ شیطان کی، اور شیطان
اور مشرک جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے. اللہ تعالیٰ پھر آیت میں یہ بتاتے اور ہم نے تو اس طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں یعنی دونوں کیٹیگریز آف شیطان جو ہے ان کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں اور دھوکے اور فریب کی طور پر ان کو اکساتے ہیں. یعنی یہ ان کا جو الائنس ہے وہ دھوکے کے تعلق سے ہے، فریب کے تعلق سے. اور وہ ان کا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ جو تھرڈ جرم ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے شیطان یہ چاہتا تھا، جس طرح سے اہل کتاب اپنے راستے سے ہٹ گئے، اب مشرکوں کے پاس جب دعوت آ رہی تو وہ بھی سپورٹ نہ کرے، اور وہ بھی ان کا کام یہ ان کا جو گٹھ بندھ جو ہوا تھا، جو الائنس تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے وہ دور کر دے، سیدھے راستے پر لوگوں کو آنے ہی نہ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کا بالکل ساتھ بھی نہ دیں اور آپ ان کی باتوں کو نہ مانیں، کیونکہ بہت ایک پریشر وہ کریٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ایک وارننگ بھی دے رہا ہے اور کمفرٹ بھی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں. اس کے بعد جو ففتھ کرائم ہے ان کا یہ تھا کہ یہ مجادلہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت ہی ہارش طریقے سے یہ ڈیبیٹ کرتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ ایک پرنسپل جیسے اسلام کا وہ بتایا ہے کہ اور اس طرح ہم نے ہر نبی میں، ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ ہی پھنستے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے لیڈرز تھے مشرک کے، وہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کر رہے تھے، یہ تو ایک پرنسپل رہا ہے اللہ کا کہ بڑے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے سرداروں نے، ان کے پولیٹیکل ایلیٹس جو تھے، انہوں نے ہمیشہ نبیوں کو جو ہے وہ مشکل وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ جو چھٹا جرم ہے ان کا اس کو گنوا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ یہ مکہ کے قریش وہ اتنے ہٹ دھرم ہو گئے تھے کہ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے، وہ کہتے تھے کہ اگر رسالت ہی اللہ نے دینی تھی تو آپ کے خاندان میں کیوں دیا؟ ہمارے پاس کیا اچھے اچھے سردار نہیں تھے کہ ہمارے پاس اور اس سے اونچا گھرانہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رسالت کو کیوں نہیں ڈالا؟ یعنی یہ بھی ایک ان کا جو جرم تھا، یا یعنی ایک ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کا مطالبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اس طرح کے مطالبے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرح صدر کو یعنی ان کے ہارٹس کو جو ہے اوپن اپ کرتا ہے، ان کے اندر بہت کیپیسٹی آ جاتی، وہ ہارڈ شپس کو فیس کرنے والے لوگ بنتے. لیکن جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے نظریے جو ہے وہ اتنے تنگ ہو جاتے کہ وہ اس طرح کے کویسچنز کرتے اور وہ ایک چیلنجنگ لائف کو فیس کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ساتواں جو جرم تھا اس کو گنایا کہ انہوں نے اپنی من گھڑت شریعتیں بنا لی تھی. یعنی جو ابھی ہم سورہ بقرہ، سورہ نساء، ان سب میں جو شریعت تھی، ایک طریقہ کار تھا، انہوں نے اپنی خود ایک بنا لی تھی. یہ کرتے تھے کہ جو ان کے ریسورسز ہوتے تھے یعنی اکنامک ریسورسز ایگریکلچر سے ہوتا تھا، یا جانوروں کو چراتے تھے تو جانوروں کے دودھ گوشت سے جو ان کو انکم آتی تھی تو وہ اس میں سے حصہ نکالتے تھے. حصہ کیا نکالتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ ان کے دوسرے معبودوں کا یعنی دیوی دیوتاؤں کا. اب اس میں بھی یہ چال بازی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ جب ان کے پاس جو فصل اوپر نیچے ہو جاتی تو اللہ کا حق نہیں نکالتے تھے، بلکہ اپنے معبودوں کا، اپنے بتوں کا حق جو ہے وہ صحیح سے نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے اس جرم کو بھی جو ہے وہ گنوا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8واں جو جرم تھا ان کا، یہ اپنے بچوں کو منت کے طور پہ، نظر کے طور پہ جو ہے وہ اللہ کے آگے پیش کرتے تھے، یعنی اپنے معبودوں کے، اور یعنی سیکریفائس کرتے تھے، قربانی دیتے تھے اپنے بچوں کے. اور اگر ہم دیکھیں گے آج بھی بہت سارے ایسے ٹرائبل کمیونٹیز میں اور جو مشرکانہ عقیدہ رکھتے، ایٹیٹیوڈ رکھتے، ان کے اندر یہ پریکٹس اب بھی ہے اور کافی جگہوں پر اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. تو یہ مکہ کے قریش جو ہے وہ یہ بھی کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی شریعت میں پھر انہوں نے جو ان کی من گھڑت شریعت تھی، جو انہوں نے اپنے
آپ سے بنا لی تھی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں عورتوں کے لیے حلال کی تھی، کچھ چیزیں مردوں کے لیے حلال کی تھی. پھر وہ ان کی شریعت میں یہ بھی تھا کہ کچھ جانور صرف مرد کھا سکتے، کچھ جانوروں کی کیٹیگری صرف عورتیں کھا سکتی. اگر ایک جانور پریگننٹ ہے اور اگر اس کا بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہوا تو مرد کھائیں گے، اگر وہ مردار پیدا ہوا تو پھر عورتیں کھائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں یہ جو شریعت آپ نے بنائی ہے یا یہ جو شریعت آپ نے گھڑی ہے، اس کو آپ کو اوتھینٹیفائی کون کرتا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کو کون لائسنسنگ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں. اب پھر اس کے بعد چونکہ ان کے اندر ان کی شریعت میں اتنی گٹمڑے انہوں نے کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد ان کو یہ بتا رہے سورۃ الانعام. انعام یعنی مویشی جانور. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ یہ بتاتے کہ 8 جانور، اس میں یعنی 4 پیئرز ہیں، فیمیل اور میل. تو گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے جانور اگر ان پہ اللہ کا نام لیا جائے تو یہ سارے جانور جو ہے وہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کیٹیگرائزیشن کو جو ہے وہ دور کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں جو ان کا سب سے بڑا 10 نمبر کا جو جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے پاس جو سب سے بڑا گناہ تھا یہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو ہے اللہ کی خدائی میں وہ شامل کرتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے سورۃ الانعام میں ایک موقع ہوا تھا کیونکہ یہ بالکل مکہ کے آخری دور کی صورت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ جانے والے تھے. تو مدینہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ فاؤنڈیشن مورل رولز جو اخلاقی تعلیمات ہے اس طرح کے ہمیں پھر آگے سورہ نجم میں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ملیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 10 لاز جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے جو اخلاقی فاؤنڈیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شرک سے دور رہیں، فرسٹ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بعد انسانوں پہ جو ہے سب سے زیادہ جو رائٹ ہے، جو ڈیوٹی انسانوں کو دینی چاہیے وہ ان کے پیرنٹس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ رکھیں. تھرڈ بات جو تھی یہ اخلاقی جو فاؤنڈیشنز ہم جس کو اب سنا رہے ہیں وہ ہے کہ اپنے بچوں کو پاورٹی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے جو ہے ان کا قتل نہ کریں. آج کل جیسے ایک وہ بھی ہے اور کافی کنٹریز میں اس کی مہم بھی چلائی جاتی کہ بس 1 بچہ یا 2 بچہ، یعنی وہ اس لیے کہ ان کو پرووائڈ کون کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں. 4th جو رولنگ یہاں پہ، یہ رولنگ تو نہیں کہہ سکتے ہم، ایک پرنسپلز جو ہے اسلامک فاؤنڈیشن کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ فحاشی کے بے حیائی اور فحاشی کے قریب بھی نہ آئیں، امورل ایکٹس، انڈیسنسی اس کی طرف نہ آئیں. پھر جو 5th بات جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ناحق قتل کرنا، ان لافل کلنگ، اس سے منع کیا گیا. 6ٹھی بات جو یہاں پہ آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یتیموں کا مال ہے اس کی ہمیشہ حفاظت کریں، اس کو غلط طریقوں سے ہڑپ نہ کریں یتیموں کے مال کو. 7th جو بنیادی اصول مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریں، کرپشن سے دور رہے، ہمیشہ بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ڈیلنگز میں ایک صحیح عدل اور قسط رکھیں اور بیلنس کو رکھیں. 8واں جو پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مسلمانوں سے کہ ہمیشہ جسٹس کے ساتھ رہیں، انصاف کے علمبردار بنیں، دنیا میں جو ہے وہ انصاف کو قائم کریں. 9th جو مورل فاؤنڈیشنز یہاں پہ آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اپنے قسموں کا لحاظ رکھیں، اپنے عہد کا پاس رکھیں، اپنے اوتھس اور پرومسز کو جو ہے وہ فلفل کریں. 10th بات جو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ ہے کہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلیں، یعنی اسلام کے راستے پہ چلیں اور اسے تنگ نہ کریں. کبھی کبھار جو ہے مسلمان جو ہے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر، جیسے اہل کتاب نے بھی کیا، مشرکوں نے بھی کیا، کہ راستے تنگ بنا دیتے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو نہ روکیں اور اس میں وسعت پیدا کریں. یہ 10th بات تھی. اب اس کے بعد سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ 160 نمبر کی آیت میں یہ بتاتے کہ جو بھی اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ، ہم جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بہت جنرس ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے تو بڑا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اور اگر ایک جرم، ایک سن یا ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ 1 گناہ ہی ہوگا، یا ایک رائٹیس ڈیڈ جو ہے وہ اٹ ول بی ملٹیپلائڈ بائی 10 ٹائمز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس صورت کو ختم کرنے سے پہلے جو ہے ایک بہت ہی پیاری دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ، کہ قل ان صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اور جو آخر میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں جو ہے وہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ جس طرح سے کائنات گواہی دیتی ہے اللہ کی وحدانیت کی، اسی طرح سے انسان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے تعلق سے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دیا، کچھ لوگوں کو زیادہ ہیلدی بنایا، کچھ لوگوں کو زیادہ نالج دیا۔ یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اوپر کی طرف ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سپیریئر ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ سارے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں ایک ٹیسٹ ہے۔ یہاں پہ سورۃ الانعام ختم ہوتی ہے، اور سورۃ الانعام ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت دیر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہوتا کہ جب انسان مطالبہ کرتا ہے عذاب کو تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں جو ہے بہت جلدی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں دیر لگاتے ہیں، معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت جلدی مل جاتی ہے۔ تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہمارے عقیدے میں جو غلطیاں آ جاتی ہے یا ہمارے پریکٹسز میں جو غلطیاں آتی ہے، ہم ہر وقت اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے بنے۔ پھر یہاں سے جو ہے سورۃ الاعراف شروع ہو جاتی ہے اسی سپارے میں۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام جو ہے ایک پیر ہے، مثنیٰ ہے، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اعلیٰ اللہ والی صورتیں، یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے فیورز جو ہے وہ بتائے گئے تھے۔ وہاں پہ جو توحید کی بات یا جو بھی چیز جو ڈسکس کی جا رہی تھی وہ سائنٹیفک حوالے سے وہ باتیں آ رہی تھی۔ سورۃ الاعراف جو ہے یہاں پہ ہسٹوریکل ایویڈنسز اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کر، اور اسی لیے یہ ایام اللہ، ایک تو اعلیٰ اللہ تھے، یہ ایام اللہ۔ ایام اللہ یعنی اللہ کے دن، اللہ کے وہ دن جب اللہ نے نبیوں کو اپوائنٹ کیا تھا، وہ دن جب قوموں پر عذاب آیا تھا، یعنی وہ ہسٹوریکل ڈیز جو ہے اس کے تعلق سے یہاں پہ بات ہوں گی۔ سورۃ الاعراف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کے پاس ایک ریمائنڈر کے طور پہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ رسول جو ہے ان سے کویسچن کیا جائے گا، یعنی جو بہت ساری جو سورۃ الاعراف کے جو انٹروڈکشن میں بہت سے مضامین آتے ہیں، لیکن ہم جس چیز پہ آج جس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے ان سے اکاؤنٹیبلٹی لیں گے، اور ساتھ ساتھ جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بارس پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام جو بھیج لے کر آنا تھا وہ کہاں تک انہوں نے اس ڈیوٹی کو فلفل کیا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ قصہ آدم آتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی آدم علیہ السلام کا قصہ سنا تھا، اور اب یہاں پہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کو بتا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ دور رہیں، ایک مطلب انسٹرکشن دی تھی اس پیڑ سے دور رہیں، تو لیکن آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور وہ گئے اس پیڑ کے پاس۔ شیطان نے بھی یہی کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، یہ وہ سجدہ نہیں ہے، یہ ایک آنر یا رسپیکٹ والا سجدہ تھا، لیکن شیطان نے بھی غلطی کی اور لیکن شیطان اس کے بعد ایروگنٹ ہو گیا، ہٹ دھرم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ فوری اللہ کے آگے جھک گئے۔ یہاں پہ اس چیز کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کے کپڑے جو ہے وہ اتر گئے اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا انہوں نے شروع کیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر ایک دعا جو انہوں نے اللہ ہی سے سیکھی تھی، وہ اس دعا کو جو دعا ہم کے سب اپنی اس میں پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہاں پہ جو ہم ریسزم جس کو کہتے ہیں، شیطان نے ہی ریسزم کو شروع کیا تھا۔ شیطان سے جب کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس نے کہا کہ میں جو ہے میں آگ سے بنا ہوں، یعنی میں سپیریئر ہوں، اور وہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کے آگے جو ہے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو ریسزم کی جو بنیاد ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لباس کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لباس کو نازل کرنے کا یہ ہے کہ پروٹیکشن ہے۔ لباس ہمارے جو شیمفل پارٹس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو کور کرتا ہے، اور ہمیں موسمی یعنی جو سردی، گرمی، بارش ایسی چیزوں سے ہمیں جو موسمی جو اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی لباس جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت، یعنی ہم کپڑے پہن کے اچھے لگے، کپڑے پہن کے جوکر کی طرح نہ لگے، بلکہ اس سے ہم اپنے آپ کو بیوٹیفائی کریں۔ تو یہ پرپز آف کلودنگ بھی ہے۔ اب اسی صورت میں جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت آتی ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے جو ہے وہ اللہ کے آگے ایک چیلنج پیش کیا تھا، اور اس کا چیلنج کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی وجہ سے میں دھتکارا گیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تجھے مہلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں ٹائم۔ اب اس کے بعد شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے راستے میں بیٹھا رہوں گا، یعنی انسانوں کے راستے میں آگے پیچھے ہر طرف سے بیٹھوں گا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ہم یہاں پہ رک کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جو حربے ہے، شیطان کے جو پلانز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ہم ریفیوج میں جاتے ہیں اللہ کی طرف، تاکہ شیطان بہت ایکسپیرینسڈ ہے، ہم بالکل بھی ایکسپیرینسڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ شیطان کا جو چیلنج ہے یہ آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف، اعراف کا مطلب ہے ایک ایسا پوزیشن جو ایک ہائٹ پہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اعراف جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو جنت اور جہنم دونوں کے درمیان میں ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں وہ برابر برابر ہوں گی، یعنی ایک بیلنس پہ وہ اس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر کے، ان ہائٹس پہ کھڑے ہو کے اپنے اس کا انتظار کریں گے، یعنی اپنے رپورٹ کا، یعنی اپنے ریزلٹس کا، کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ وہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے ہوگا کہ وہ بار بار جنت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ، جتنا جو اس کا فیروشیس ایک وہ ہے جہنم کا لک، اس کے ساتھ جہنم پیش ہوں گی۔ تو یہاں پہ بہت ہی ایک دلچسپ، ایک بہت انٹرسٹنگ کنورسیشن بھی ہوں گی جہنم اور جنت والوں کے۔ تو جو اعراف والے لوگ ہیں وہ آوازیں لگائیں گے، جہنم والے جو ہے وہ جنتیوں کو آواز لگائیں گے، جنتی جو ہے وہ جہنم
والوں کو آواز لگائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے کیا وہ وعدے پورے ہو گئے؟ یعنی جو تمہارا ڈیسٹینیشن تھا، جو نبی آ کر کے دنیا میں بتاتے تھے، کیا وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ پرومسز کو فلفل کیے؟ تو یہ اس کا بھی ایک بہت اچھا ایک ذکر جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ اس کے بعد پے در پہ جو ہے بہت ساری توحید کی آیتیں گزرتی ہیں سورۃ الاعراف میں، کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف یہ مکے کے آخری دور کی صورت ہے۔ یہاں پہ اہل مکہ یا جو مشرکین تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے جو ہے پے در پہ کچھ رسولوں کے قصے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ہسٹوریکل ایویڈنس دے رہے ہیں، اور اسپیشلی یہاں پہ کہ ان رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا، کیونکہ یہی کام جو ہے اہل مکہ کے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو یہ لنک کیا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان قوموں کی مثال دے کر کے اہل مکہ کو کہہ رہے کہ یہی شیطان جو ہے تمہیں مکہ سے نکال دیں گا، جو تم اتنے خوش ہو کر کے بیٹھے ہو کہ یہاں پہ مطلب جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ یہ سپیریئر سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ آخر میں یہ ہوگا کہ ان سے کیونکہ وہ لیا جا رہا ہے، ان کے جو جرائم کی لسٹ اتنی بڑی تھی اب یہ ڈسمس کیے جا رہے ہیں لیڈرشپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 5 قوموں کا ذکر کیا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم کا ذکر ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم کل کے سپارے میں کور کریں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سارے انبیاء جو آئے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے قوموں کے پاس آئے۔ ان کی قوم جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کے ایشوز میں مبتلا تھی، ڈیفرنٹ طرح کے پریکٹسز میں وہ مبتلا تھے، ان کے چیلنجز کچھ تھے، لیکن انہوں نے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اپنے پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے جب نبیوں کو بھیجا تو اور نبیوں نے ان سب قوموں کو اللہ ہی کی دعوت دی، اللہ کے طرف بلایا، تو ان کے جو لیڈرز تھے، ملا تھے، تو ان ملاز نے یا انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈرز جو تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اٹھ کر کے ان قوموں نبیوں کے میسج کو اپوز کیا۔ تو پوری قوم نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ مختلف قسم کے عذاب آئے ان پر، جیسے کہ کسی نبی کی قوم پر سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا، اور کبھی طوفان یعنی تیز ہواؤں والا عذاب بھی آیا ہے۔ اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے سٹارمز جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یا جو بھی ہو رہا ہے، تو کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی فلڈنگ کی شکل میں، کبھی تیز ہواؤں کی شکل میں، کبھی سٹارم کی شکل میں آتے ہیں۔ اور آج کا 21 سینچری کا انسان بھی جو ہے بالکل بے بس ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ انسان کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پریونٹ کر سکے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ان نبیوں کو جو عذاب آیا وہ کبھی زوردار آواز کی شکل میں بھی آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ان پہ کروائی، اور جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی ان کے پاس جو ہے وہ چیخ اور چنگاڑ یعنی اتنی ٹیریفک اور بہت ڈرانے والی آوازوں کا بھی جو ہے وہ عذاب اس طرح سے بھی آئے ہیں۔ یہاں پہ ہم رک کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں یہ جو ایام اللہ والی صورتیں ہیں، یہاں پہ یہ جو ہسٹوریکل ڈیز ہے، یہ دن ہماری زندگی میں بھی آنا ہے۔ جب ہم مریں گے ہماری قیامت تو اسی وقت شروع ہوں گی، اور پھر اس سے بڑھ کر کے جو ہے وہ اللہ قیامت کے دن کا جو عذاب ہے۔ تو ہم سب جو ہے یہاں سے یہ میسج لیتے کہ ہم نبیوں کی دعوت پر لبیک کرنے والے لوگ ہوں، اور نبیوں کی دعوت کو اپنے معاشرے تک پہنچانے والے ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔